السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ کہف میں ہوا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آیا، اور اس میں اللہ کی حکمتوں کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا آغاز۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے میں سے ایک ایسے بھی ہیں جنہیں خاص علم عطا کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وہ بندہ سمندر کے پاس ملے گا جہاں دو دریاؤں کا ملاپ ہے، اور وہاں ایک مچھلی نشان بنائے گی۔ مچھلی کا نشان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ وہ مچھلی پانی میں کود گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا دھیان نہیں رہا۔ جب آگے جا کر یاد آیا تو وہ اسی مقام پر واپس لوٹے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ سے علم سیکھوں؟ حضرت خضر نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو کچھ میں کروں گا آپ اس کی حکمت کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ پہلا واقعہ، کشتی میں سوراخ۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور کہا، آپ نے یہ کیا؟ کشتی کے مالکوں کو نقصان پہنچا دیا۔ حضرت خضر نے جواب دیا، میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ نہیں بولیں گے۔ دوسرا واقعہ، لڑکے کا قتل۔ آگے جا کر حضرت خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے اٹھے، آپ نے ایک معصوم جان لے لی، یہ تو بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر نے یاد دلایا کہ صبر کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ معافی مانگی۔ تیسرا واقعہ، دیوار کی مرمت۔ پھر وہ ایک گاؤں میں پہنچے جہاں لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہاں حضرت خضر نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، آپ ان لوگوں کے لیے یہ کام مفت میں کیوں کر رہے ہیں؟ کم از کم معاوضہ لے لیتے۔ حضرت خضر نے کہا، یہ آپ کا آخری موقع تھا، اب ہم الگ ہو جائیں گے۔ حکمتوں کی وضاحت۔ حضرت خضر نے آخر میں تینوں واقعات کی وضاحت کی۔ کشتی ایک غریب آدمی کی تھی اور ایک ظالم بادشاہ قریب تھا جو اچھی کشتیوں کو چھین لیتا۔ سوراخ کی وجہ سے وہ کشتی بچ گئی۔ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر اور گناہ کی طرف لے جاتا۔ اللہ نے اس کے بدلے انہیں ایک نیک اولاد دینے کا فیصلہ کیا۔ دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ دیوار کو گرا رہنے دیتے تو خزانہ ضائع ہو جاتا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ بچے بڑے ہو کر اسے نکالیں۔ سبق۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی حکمتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے۔